السلام علیکم. ڈاکٹر وحید زکا فرام ایکسپرٹ کانسلٹ کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر. کڈنی فنکشن کا لاس ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتا اور ہم ایز اے نیفرولوجسٹ اکثر اوقات یہ اپرچونٹی مس کر دیتے ہیں کہ کڈنی فنکشن ان پیشنٹس میں جو کہ ریورسبل تھا اگنور کر دیتے ہیں اور پیشنٹ یا ڈائلسس پہ چلتا رہتا ہے یا وہ کبھی چیک ہی نہیں کر پاتا کہ آیا اس کا کڈنی فنکشن امپروو ہوا ہے کہ نہیں. تو میں اپنے پیشنٹس، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے جونیئرس کو ہمیشہ ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے ریورسبل لاسز آف کڈنی فنکشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. یعنی کہ وہ وجوہات جو کہ کڈنی فنکشن کو وقتی طور پہ خراب کرتی ہیں، اور جو ہی ہم ان وجوہات کو ریموو کرتے ہیں تو آپ کا کڈنی فنکشن یا مکمل طور پر واپس آ جاتا ہے یا ایک بڑی حد تک واپس آ جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک چھوٹی سی فہرست شیئر کرتا ہوں جس کو کہ آپ نے بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایز اے پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھنا ہے کہ میرا کڈنی فنکشن جو خراب ہوا ہے یا جو اب نارمل نمبر نظر آ رہا ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے تو نہیں ہے. اگر تو آپ لوگوں نے پچھلی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ بڑی آسانی سے کڈنی فنکشن اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو میں جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کروں گا اس کو ابزارب کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے آپ کا پچھلی ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے بڑی اور سب سے کامن وجہ ہے جسم میں پانی کی کمی. یہ پانی کی کمی گرمیوں میں زیادہ نمودار ہوتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے کہ آپ کو ڈائریا یا پیچش لگے ہیں، آپ کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوئی ہے، یا آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس میں بے تحاشا سویٹنگ ہوئی ہے. ان سارے کاموں کے بعد آپ کا کڈنی فنکشن کا نمبر اب نارمل ہو سکتا ہے. بلڈ لاس کے کیسز میں جیسے کہ ہیمریج، کوئی بڑی بلیڈنگ، یہ بھی آپ کے کڈنی نمبر کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن کے بعد دوسری بڑی کامن وجہ ہے میڈیکیشنز. کچھ میڈیکیشن ہیں جو کہ کام ہی اس طریقے سے کرتی ہیں کہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ اب نارمل اپیئر ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے کامن ہے ہمارے پین کلر جیسے کہ بروفن. یہ کڈنی کی بلڈ سپلائی کو کم کرتی ہے اور نہ صرف یہ کڈنی فنکشن کو اب نارمل کرتی ہے بلکہ پرماننٹ طور پر ڈیمیج بھی کر سکتی ہے. تو اگر آپ یہ پین کلرز لے رہے ہیں اور آپ کا کڈنی فنکشن اب نارمل ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان پین کلرز کو بند کر کے دوبارہ اپنا کڈنی فنکشن ٹیسٹ ریپیٹ کرنا ہے اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ پین کلرز آپ نے اپنی زندگی میں اوائڈ کرنے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بلڈ پریشر میڈیکیشنز ہیں جو کہ کڈنی فنکشن اور کڈنی ڈائنامکس کو اس طرح چینج کرتی ہیں کہ آپ کا کڈنی فنکشن اب نارمل ہو سکتا ہے. یہ میڈیکیشنز جن میں لسینوپرل اور لوسارٹن کامنلی یوز سالٹ ہیں، جب ان میڈیکیشن کو آپ یوز کریں تو آپ نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے اور کڈنی فنکشن اب نارمل آنے کی صورت میں آپ نے میڈیکیشن بند نہیں کرنی بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اس کے بعد کچھ اور میڈیکیشنز ہیں جیسے کہ ریفلکس کی میڈیکیشنز جن کو ہم پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں، اور ان کی کامن ایگزامپل جو ہر بندہ آج کل گھر میں یوز کر رہا ہے اومیپرازول. اس سے بھی کڈنی فنکشن ان دا لانگ رن افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ان میڈیکیشن کو بھی اگر پاسبل ہو آپ کے لیے تو آپ نے یا اوائڈ کرنا ہے یا ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کرنا ہے. یہی میڈیکیشن بعض اوقات ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کے دوران زیادہ کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ یہ میڈیکیشن لے رہے ہوں تو پانی کی مناسب مقدار بھی پی رہے ہوں. پانی کی مناسب مقدار ہر پیشنٹ کے لیے کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے. ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کانٹراسٹ اسٹڈیز، یعنی کہ سی ٹی اسکین وغیرہ کرتے ہوئے کچھ ایسے ڈائز دیے جاتے ہیں جو کہ کڈنی فنکشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کے ٹیسٹ کے بعد بھی آپ کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ اب نارمل ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ہے. آخر میں ایک بڑی وجہ جو کڈنی فنکشن ٹیسٹ کو اب نارمل کر سکتی ہے وہ ہے کڈنی ٹریک میں کسی قسم کا بلاکیج. کڈنی ٹریک اور یورین کی
فلو انفارمیشن کو اچھا سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھنی ہے ایپیسوڈ 3۔ اس سارے ٹریک میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ آپ کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کو اب نارمل کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے کامن وجہ ہوتی ہے بزرگوں میں پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑا ہو جانا۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ تب تک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ کو کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ 3 ماہ تک اب نارمل نہیں آتے رہیں، کیونکہ کریاٹینن اور گلومیرولر فلٹریشن ریٹ جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں باڈی میں ڈے بائی ڈے اور سیزن بائی سیزن۔ ان ٹیسٹ کا اب نارمل ہونا تقریباً 3 ماہ تک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو تھی۔ آپ کے ایکسپیرینس، کامنٹس، اوپینین ضرور شیئر کیا کریں، اس سے کسی نہ کسی پیشنٹ کا ضرور فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے ویڈیو کے کانٹینٹ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر وحید زکا، اللہ حافظ۔